اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے قصیدہ شہر آشوب، اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 7۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ گزرے ہے صدا یوں الف و دانا کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنیے کے ہاں ہے۔ تو اس میں لفظ صدا کا معنی ہمیشہ یا ہر وقت، الف کا معنی ہے گھاس، دانا کا معنی ہے اناج یا غلہ یا بیج، خاطر کا معنی ہے دل یا مزاج یا مرضی، شمشیر کا معنی ہے تلوار یا تیغ، سپر کا معنی ہے آڑ یا ڈال، بنیا کا معنی ہے بقال یعنی آٹا دال بیچنے والا۔ تو سودا فرماتے ہیں کہ دلی میں آج کے اس دور میں سپاہی اور اس کے گھوڑے کے لیے غذا اور گھاس تک میسر نہیں، اگرچہ انسان اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے صبح سے شام تک بڑی محنت کرتا ہے، پھر بھی کھانے کو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اپنی ڈال کو بقال کے پاس گروی رکھ کر اپنے لیے تھوڑا سا اناج اور گھوڑے کے لیے گھاس حاصل کر پاتا ہے، اگرچہ تلوار اپنے پاس رکھتا ہے۔ شعر نمبر 8۔ سودا گری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خریدے صفحاں ہے۔ تو سودا گری کا معنی ہے تجارت یا کاروبار یا بیوپار، مشقت کا معنی ہے محنت، ریاضت یا مزدوری، دکن کا معنی ہے دکن یعنی جنوب، بکنا کا معنی ہے فروخت کرنا، خریدنا کا معنی ہے مول لینا یا حاصل کرنا، اصفہاں کا معنی ہے ایران کا ایک شہر، اسی کا نام ہے، وہ ایک مشہور شہر ہے ایران کا، اس کا نام اصفہاں ہے۔ تو اس شعر میں سودا فرماتے ہیں کہ اس دور میں سودا گروں اور تجارت پیشہ افراد کا حال بھی بہت برا ہے، جنہیں بہت محنت و مشقت کرنے کے باوجود مال اصفہاں سے خرید کر جنوب میں فروخت کرنا پڑتا ہے۔ شعر نمبر 9۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھیے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ تردد کا معنی ہے فکر، سوچ یا اندیشہ، فکر کا معنی ہے ڈر یا خوف، مستغنی الاحوال کا معنی ہے بے پرواہ، جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، اس کا معنی بھی مستغنی الاحوال ہے۔ سودا کہتے ہیں کہ پہل جب شاعروں سے ان کا کلام سنتے تھے تو انسان دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا تھا، کیونکہ شاعر خود فکر اور پریشانی سے بے پرواہ ہوتے تھے، تبھی ان کی صحبت میں بیٹھنے سے فکر و غم دور ہو جاتے تھے۔ اس کے برعکس آج کل کے دور میں شاعر خود پریشان حال ہیں، وہ خود دکھ، درد اور غم و فکر میں مبتلا ہو چکے ہیں، خود ان کا کلام فکر و تردد سے بھرا ہوا ہے، وہ راحت نہیں دے سکتے۔ شعر نمبر 10۔ مشتاق ملاقات انہوں کا عکس و ناقص، مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناقص،
ملنا انہیں اسی سے جو فلاں ابن فلاں ہے۔ مشتاق کا معنی ہے منتظر یا خواہاں۔ ملاقات کا معنی ہے ایک دوسرے سے ملنا یا میل جول۔ کس کا معنی ہے یہاں آدمی یعنی شخص۔ ناقص کا معنی ہے برا شخص یعنی آدمی کے بغیر والی ذات۔ فلاں کا معنی ہے یہاں اشارہ یعنی شخص۔ ابن فلاں کا معنی ہے کوئی شخص یعنی کسی کا بیٹا۔ سودا فرماتے ہیں کہ دہلی شہر کی حالت اب اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کوئی کسی کو پوچھتا تک نہیں ہے، نہ کوئی کسی سے واسطہ رکھنا چاہتا ہے۔ لوگ صرف ان سے ملنے کے خواہش مند ہوتے ہیں جن کے پاس دولت ہو یا حکومت کے کارندے ہوں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ تو آگے دوسرا شعر ہے، گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دو گانا، نیت کتا تہنیت خانے زماں ہے۔ تو عید کا معنی ہے جشن یا خوشی کا تہوار۔ دو گانا کا معنی ہے 2 رکعت کی نماز۔ نیت کا معنی ہے ارادہ یا مراد۔ کتا کا معنی ہے ٹکڑا یا حصہ، شاعری کی ایک قسم۔ تہنیت یعنی خوشی، مبارکبادی۔ خانے زماں کا معنی ہے بہت بڑا امیر یعنی حاکم۔ تو اس شعر میں شاعر یعنی سودا کہتے ہیں کہ آج کل خوش آمد اور چاپلوسی کا دورہ ہے۔ لالچی اور خوش آمدی لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ جب وہ عید نماز کی 2 واجب رکعتیں پڑھنے کے لیے عیدگاہ یا مسجد میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی حاکمی وقت اور عمرہ کی شان میں کتہ تہنیت یا مبارکبادی کے چند کلمات سنانے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد آج کا آخری شعر ہے شعر نمبر 12، ملائی اگر کیجیے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپیے اس کے جو کوئی مثنوی خواہاں ہے۔ تو یہاں ملائی کا مطلب ہے ملا کا پیشہ یعنی مالش یعنی تو ملا کا معنی ہے مسجد میں رہنے والا یعنی بچوں کو قرآن پڑھانے والا۔ قدر کا معنی ہے عزت، رتبہ یا اندازہ۔ مثنوی خواں کا معنی ہے داستان یا مثنوی لکھنے والے یعنی منظوم قصے پڑھنے اور پڑھانے والے۔ تو یہاں اس آخری شعر میں جو آج کا آخری شعر ہے اس قصیدہ کا، تو اس میں سودا کہتے ہیں کہ زمانہ کچھ اس طرح سے بدلا ہے کہ اب مولوی اور امام صاحبان کی بھی کوئی قدر نہیں رہی ہے۔ البتہ جب وہ کسی کو مثنوی مولانا روم سے چند شعر سناتا ہے یا کوئی اور قصہ سناتا یا کسی کی بے جا تعریف کرتا ہے تب معاوضے کے طور پر 2 روپیے حاصل کر پاتا ہے۔ باقی السلام۔